بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2009 ہے اور آج سورۃ الذاریات کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 15 تا 19، 15 to 19۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، ان المتقین بلا شبہ متقی لوگ، فی جنات باغات میں، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، آخذین لیتے ہوں گے یا لینے والے ہوں گے، ماں اس کو جو آتاہم دے گا انہیں، ربہم ان کا رب، انہم بلا شبہ وہ، کانو تھے، قبل ذالک اس سے پہلے، محسنین نیکوکار، کانو وہ تھے، قلیلاً بہت ہی تھوڑا، من اللیل رات کو، ما یہجعون سوتے، وبالاسحاری اور سحری کے وقت، ہم وہ، یستغفرون مغفرت طلب کرتے، وفی اموالہم اور ان کے مالوں میں، حق ہوتا ہے، للسائلی سائل کا، والمحروم اور محروم کا۔ ترجمہ یوں ہے، متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے، اور ان کے مال و دولت میں سائلوں اور محروم لوگوں کا باقاعدہ حق ہوتا تھا۔ ان 5 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ دوسری بات، وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کر رہے ہوں گے، یا اس سے پہلے ہی وہ لوگ نیک عمل کرنے والے تھے۔ تیسری بات، وہ لوگ رات کے وقت کم سوتے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ چوتھی بات، ان کے مالوں میں سائلوں اور محروم لوگوں کا حق ہوتا تھا۔ بزرگان محترم، کفار و مشرکین اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرنے والوں کو دی جانے والی سزاؤں کا بیان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی صفات اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور جزا و سزا پر یقین رکھنے والوں کو دیے جانے والے انعامات اور ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے پروردگار پر ایمان لے آتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل پیرا رہے، اس کی اطاعت کی اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں والے باغات تیار کر رکھے ہیں، جن باغات میں انہیں ان کی من چاہی چیز میسر کی جائے گی، اور وہاں کا منظر ایسا خوشگوار ہوگا کہ وہاں پر جانے والا کبھی نہیں اکتائے گا، بلکہ ہر پل
ہر لمحہ وہاں کے مناظر سے لطف اندوز ہوتا رہے گا، اور وہ باغات ایسے ہوں گے کہ وہاں پر میٹھے اور شفاف پانی کے چشمے بہتے ہوں گے جو اس باغ کی خوبصورتی اور کشش میں چار چاند لگا دیں گے۔ بس وہ منظر ایسا دل فریب ہوگا کہ وہاں جو ایک بار چلا جائے گا وہ کبھی لوٹ کر آنا نہیں چاہے گا۔ اور جب وہ متقی لوگ اس جنت میں چلے جائیں گے تو ان کا رب اس کی علاوہ بھی اور جو نعمتیں ان کے اعمال کے مراتب کے لحاظ سے انہیں عطا کرے گا اسے وہ بخوشی و رضا قبول کریں گے۔ ان میں سے کسی کے دل میں کسی قسم کی کوئی رنجش یا غم یا حسد نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کی عطا پر دل سے راضی رہیں گے۔ ان لوگوں کو یہ انعامات اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ یہاں آنے سے پہلے دنیا میں جو زندگی گزارا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے نافذ کیے ہوئے فرائض کو بحسن خوبی سچے دل سے ادا کرتے تھے۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 24 میں کہا گیا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اپنے ان اعمال کے صلے میں کھاؤ جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان متقیوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں جو جنت کے حقدار ہوں گے۔ صفات بیان فرما رہے کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ جنہیں اپنی آخرت کی فکر ستاتی تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ راتوں میں بہت کم سوتے تھے اور اپنے آپ کو بستروں سے جدا رکھتے تھے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں فرمایا گیا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، بس راتوں میں اٹھ کر اپنے رب سے جہنم کا خوف اور جنت کی امید دل میں لیے دعائیں کرتے تھے اور استغفار میں مشغول رہتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، کے فجر سے قبل سحر کے اوقات میں اپنے رب سے اپنی مغفرت کی بھیک مانگا کرتے تھے کہ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم بے بسوں پر رحم فرما دے۔ یقیناً تیری ہی ذات ہے جو ہماری دعائیں قبول کر سکتی ہے اور ہماری مانگی ہوئی چیزیں عطا کر سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کا آخری وقت مجھے اس کے اول وقت سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے ضمن میں فرمایا کہ رات کے اوقات میں نمازیں پڑھو، لیکن جب سحر کا وقت ہو جائے تو استغفار میں مشغول ہو جاؤ۔ حضرت ضحاک رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کی تفسیر یہی فرمائی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رات کے اوقات میں نمازیں پڑھتے اور سحر کا وقت قریب آتا تو استغفار میں لگ جاتے تھے، جیسا کہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں واضح کہا گیا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے پیغمبر آپ کا پروردگار جانتا ہے آپ کبھی 2/3 رات کے قریب تو کبھی آدھی رات تو کبھی 1/3 رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ بدنی عبادت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان متقیوں اور جنتیوں کی مالی عبادت بیان کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ لوگ اپنے رب کی خوب سے خوب عبادت کرتے رہتے ہیں اور اسے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مال میں سے وہ لوگ انہیں بھی دیتے ہیں جو ان کے پاس اپنی حاجت لے کر آتے ہیں، اور انہیں بھی جو حاجت مند ہوتے ہیں لیکن اپنی حاجت کو عزت نفس اور غیرت کی وجہ سے بیان نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے والا اگر گھوڑے پر بھی مانگنے کے لیے آئے تو اسے دینا حق اور لازم ہے، بشرطے کہ تمہیں اس کی حاجت اور ضرورت کا پتہ ہو، ورنہ آج کل جو لوگ مانگنے کو اپنا دھندا بنائے ہوئے ہیں انہیں نہ دینا ہی بہتر افضل ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین محتاج وہ اور فقیر وہ نہیں جو ہاتھ پھیلائے تمہارے سامنے مانگنے کے لیے آئے اور 1-2 لقمہ اگر تم اسے دے دیں تو چلا جائے، مگر بلکہ اصل مسکین اور محتاج تو وہ ہے جس کے پاس گزارا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو اور وہ اپنی عزت کے خاطر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کو ہی تلاش کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس آیت میں جس مال کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے کون سا مال مراد ہے؟ اکثر علماء نے اس مال کو مال زکوٰۃ ہونے کا قوی قول
پیش کیا ہے، اس سے کہ اس آیت میں لفظ حق کا استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان غریبوں کا حق ہے، اور غریبوں کا حق اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی شکل میں متعین فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔